بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت IBA میں موجود ہیں اور ایک پروگرام تھا ہیٹ ویو کے حوالے سے. وہاں بھی ایک عجیب بات جو لوگوں کے سامنے ہوئی. میں نے اپنا تجربہ بتایا کہ ہیٹ اسٹروک میں 4,500 لوگ 2015 میں مرے تھے. شہنشاہ سماجیات، اس ملک میں سماجیات کے بانی کرتا دھرتا فیصل عیدی صاحب، فیصل بھائی نے بتایا نہیں ظفر 4,500 نہیں 8,500 لوگ مرے تھے. تو بات یہی 8,500 لوگ مرے. آپ TV پہ چلائیے 600 لوگ مر گئے، جھیل لیا، وقت گزر گیا. فیصل بھائی یہ بلڈنگ ہمارے پیچھے سامنے، بالکل سامنے ایز اٹ از کھڑی ہوئی ہے. 3 منزلیں گری ہوئی ہیں، لاشیں خود بخود نکل کے آ رہی ہیں، فیملیز تک جا رہی ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے اور اس واقعے پہ آپ کی رائے کیا؟ دیکھیں، یہ جو گل پلازا کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، گل پلازا میں جو آگ میں نے کئی بلڈنگوں میں جلتی دیکھی ہے، لوگ مرتے دیکھے ہیں. اور جو ہے پلاسٹک مارکیٹ کی جو میں نے آگ دیکھی ہے، 3 دفعہ اس میں آگ لگی ہے، 5 دن تک آگ لگی رہی ہے، لیکن وہ بلڈنگ گری نہیں. یہ بلڈنگ جو گری ہے نا، یہاں پہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. بلڈنگ کو گرنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر گرتی بھی تو چلو تو ایک آدھ چھوٹا حصہ کوئی منہدم ہو جاتا تو سمجھ آتی. 3 جگہوں سے بلڈنگ گر گئی. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور کسی اچھے جج کی نگرانی میں ہونی چاہیے، اور اس کی جوڈیشل رپورٹس جو ہیں وہ پھر پبلک میں بھی آنی چاہیے، اور جو ہے وہ پتہ چلے لوگوں کو کہ کیا ہوا کیا تھا. کوئی بلڈر مافیا یا کسی کا انٹرسٹ تو اس میں نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنے لوگوں کی جان گئی اور بے دردی سے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے یا اس مقصد کے لیے کہ پیسے کمائے جائیں. فیصل بھائی میں بول رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، آپ کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ بھائی یہ اس کے پیچھے مجھے فلاں مافیا نظر آ رہا ہے، بلڈر مافیا نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے. ایک تبدیلی آ رہی ہے لیکن گرفتاری نظر نہیں آ رہی. جس شخص کو گرفتار ہونا چاہیے وہ اسٹیج پہ نظر آ رہا ہے، تو وہ ادھر نظر آ رہا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں جی میں 25 یونینوں کا صدر رہ چکا ہوں. فیصل بھائی ہم کب تک اس طرح سے، ہم پاکستان، ہم کراچی کی بالخصوص عوام کب تک اپنے پیاروں کی لاشوں کا چورا، اور نہیں معلوم کہ جو باڈی جن فیملیز کو ملی ہے، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے صحیح ہو کہ وہ ان کے ہی پیارے ہیں، ان کے پیارے اب تک بلڈنگ کے نیچے ہیں اور سوچ رہے ہوں گے کہ اے بھائیوں، میرے بہن، میرے رشتہ داروں، میں تو یہاں دبا ہوا ہوں، کس کو دفنا دیا. ہو سکتا ہے صحیح بھی مل گئی. اس میں دیکھیں لاشیں جو ہیں اس میں بہت ساری ایسی تھی جو قابل شناخت نہیں تھی اور قابل DNA بھی نہیں تھی. وہ تو ہماری بات بھی ہوئی، جو ہے وہ مختلف جو پولیس ہے، جو ڈاکٹر کے پولیس کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ DNA کی بھی قابل نہیں ہے. انہوں نے لوکیشن کی وائز جو ہے ایک تو ہینڈ اوور کرنا شروع کی. دوسرا یہ کہ جو بچ گئی ہیں، جو نہیں ہو پا رہی ہیں، ان کو اجتماعی قبر میں دفن کر دیں. جو مسنگ ہیں ان کے نام لکھ دیں. دنیا میں ہوتا ہے ایسا، کراچی میں بھی ہو چکا ہے. ہب چوکی میں بس جلی تھی، اس میں کتنے 12 13 15 آدمیوں کو اس طرح دفن کیا گیا. لنک روڈ پہ جو ہے وہ بس جلی تھی، اس میں 17 18 لوگوں کو اسی طرح دفن کیا گیا، کیونکہ اس وقت DNA کی فیسلٹی نہیں تھی، شناخت کے قابل نہیں تھی، تو ایک ہی قبر میں جو ہے وہ دفن کیا گیا اور ان سب کے نام لکھ دیے گئے یادگار کے لیے. نہیں ہو پائے گا. فیملیز کو باڈیاں دے دی گئی، 10 فیملی کی باڈی رہ گئی ہے. آئندہ کی آگ روکنے کے حوالے سے کیا میسج دیں گے دیکھنے والے لوگوں کو، حکمرانوں کو کم سے کم؟ بہت ساری مارکیٹیں ہیں وہاں پہ، فائر سیفٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں لگنی چاہیے. فائر ایکسٹنگوشر لگنے چاہیے، فائر لائن لگنی چاہیے، اسپرنکلر سسٹمز لگنے چاہیے، تاکہ فائر الارم لگنے چاہیے. جیسے ہی فائر شروع ہو تو الارم بجنا شروع ہو جائیں پورے فلور پہ اور سب الرٹ ہو جائیں اور اس کی طرف بھاگیں، اس کو بجھائیں. کیونکہ شروع کے جو 3 منٹ ہوتے ہیں نا آگ لگنے کی صورت میں، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد 3-5 منٹ کے بعد پھر آگ قابو میں نہیں آتی. بھلے آپ 15 فائر بریگیڈ بھی لے کر آ جائیں، شروع کے جو 3 منٹ ہوتے ہیں اس کو کوئی ایک عام آدمی بھی جو نا آگ کو روک سکتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. آپ نے 3 منٹ کی بات کی فیصل بھائی. ابھی ہم نے کچھ شک و شبہات کی ایک ویڈیو بنائی، تو لانڈی کے فائر اسٹیشن آفیسر آئے. انہوں نے کہا کہ جب ہم پہلا افسر پہنچتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگ 3 درجے کی ہے اور اگر ہم نے اس کا اعلان کر دیا تو ہماری نوکری چلی جائے گی. میں نے کیوں؟ کہہ رہے ہیں ہمارے جو چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میں خود نہیں پہنچوں گا میں میڈیا کو بتاؤں گا، بھلے اتنی دیر میں آگ 3 درجے سے میں کہتا ہوں 1000ویں درجے پہ چلی جائے. یہ سب چیزیں، اس کا مطلب یہ جرم ہوا ہے نا سر. یہ تو اگر اس طرح کے قانون تھے کہ جب وہ صاحب آئیں گے، وہ جو سو رہے ہوں، شادی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ آئیں، بھلے آگ اس وقت کتنے درجے پہ، جب وہ آئیں گے تو وہ اعلان کریں گے کہ جی پورے شہر کی فائر بریگیڈوں آ جاؤ. اس طرح کی چیزوں کے بعد بھی ذمہ داروں کے خلاف اوپن ایکشن،
क्यों नहीं देखने में आ रहा फैसल भाई? हर मरने वाले की सिंगल एफआईआर क्यों नहीं कट रही? इस पे जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और खामियां जो हैं, अगर फायर ब्रिगेड के अंदर पाई जाने वाली खामियां हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से चलती आ रही हैं, उनको ख़त्म किया जाए, उनको कम किया जाए। घोस्ट स्टाफ के बारे में हम सुनते हैं कि लोग फायर ब्रिगेड के जो है, मैंने 200 बोले अपनी वीडियो में, लोगों ने नीचे लिखा भाई 350 है। घोस्ट स्टाफ जो घरों में बैठ के समाजी सियासी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले घरों में बैठ के यहाँ से तनख्वाहें उठाते हैं, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। हर जगह घोस्ट स्टाफ बैठा हुआ है, तनख्वाहें लेता है, सरकारी इदारों से काम नहीं करता। काम करने वाले लोगों को लेकर आएँ, सज़ाएँ दें, ताकि जो है हमारे शहर के अंदर, सिर्फ शहर नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर मसले हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर देहातों के अपने मसले हैं, दूसरे शहरों के अपने मसले हैं, सिर्फ कराची का मसला नहीं है, सबके मसले हैं, उन सबको हल करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपकी ज़बानी भी लोग सुन लें कि कराची का दर्द कौन सुनेगा मुझे नहीं मालूम फैसल भाई, मैं किसका नाम लूँ? मैं तो बार बार फिर यही बोलता हूँ कि भाई आर्मी चीफ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, जिसको शहर पे रहम आ जाए, अगर रहम आ जाए, अगर चलें 100 लाशों के बाद, 150 लाशों के बाद, 500 लाशों के बाद अगर रहम आ जाए तो देख लें इस शहर के बिजनेस को, इस शहर के लोगों की ज़िंदगियों की क्या अहमियत है, कोई पूछने वाला है कि नहीं है। आज तो ऐलान हो गया कि मीडिया भी बस बंद कर दे, बस अब बस बहुत हो गया, ना क्योंकि हुक्मरान आ नहीं रहे हैं, वज़ीर वज़रा आ नहीं रहे हैं इस बिल्डिंग पर, तो बस चैप्टर क्लोज करो, बस जो होना तो हो गया। तो इन सारे मामला की अपील कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि रहम करें। फैसल भाई अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और हम तो आपसे सीखते हैं। हम क्या अगर कोई फलाई इदारा पाकिस्तान का बोल रहा है आपसे नहीं सीखता तो मैं समझता हूँ शायद वो झूठ बोलता होगा। आप लोग प्रिंसिपल हैं, अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे सर, बहुत शुक्रिया।